تو جناب ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے اور سلسلہ ہمارا جاری ہے گفتگو کا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور اس سیگمنٹ میں بھی ہم انہی معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. خاص طور پہ جو الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اس کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ملکی مسائل ہیں اس کو آخر کیسے حل کیا جائے گا، اور یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف فرمائیں. آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ہے، ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان. محمد لقمان قادری صاحب جو کہ رہنما ہیں ٹی ایل پی کے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش لقمان بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. لقمان بھائی یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ معاملہ جو الیکشن کے بعد سے جاری ہیں، سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی معیشت کے حوالے سے جیسے ہم کبھی بات کرتے ہیں تو یہ مسائل ملکی سیاست سے براہ راست جڑے ہیں، اور جب تک سیاست میں استحکام نہیں آتا تو آپ کو معیشت میں بھی استحکام نظر نہیں آ سکتا. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ ممکن ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو برداشت ہے یا یہ جو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے والا معاملہ ہے، یہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح نظر آنا چاہیے. آپ کی کیا اس کے اوپر رائے فرمائیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پروگراموں میں گفتگو کی تھی، تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ جب تک ہم ساتھ مل کے بیٹھیں گے نہیں، اس ملک میں کچھ اچھا ہونا نہیں ہے. جو بھی سیاسی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے وہ اپنے مزے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے پاور کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بینیفٹ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. عوام کے لیے کوئی سوچ نہیں رہی، ملک کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا. ملک جو ہے وہ مشکل در مشکل حالات میں جا رہا ہے. ہماری اکنومی آپ دیکھیں دن بہ دن بالکل تباہ و برباد ہو رہی ہے. بزنس اس وقت پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، اور جو ہمارا شہر کراچی ہے، جو آپ یہ سمجھ لیں کہ کماؤ پوت ہے پاکستان کا نا، جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، بزنس دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، ٹیکسز دیتے ہیں. آج آپ اس شہر کراچی کے حالات دیکھ لیں کس طرح ہے. بالکل صحیح. آپ کے شہر میں نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. آپ کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں. جو آپ نے پروگرام شروع کیے تھے، جو آپ کو گرین لائن بس بنانے کی تھی، وہ آپ کے پروگرام سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیوک سینٹر سے اگر آپ سفاری پارک کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے. صحیح. وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے جو وہ بننا تھا، سڑک بننی تھی، جو برج بننا تھا، وہ انکمپلیٹ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت اس وقت آپ کتنی ہائی ہے، اور جتنا ٹریفک جام ہوتا ہے اس میں لاکھوں روپے کا آپ کا جو ہے پیٹرول ضائع بہت اچھی ہو بات جاتا آپ کا. بالکل. مگر کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے. ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے کر رہا ہے، پاور کے لیے کر رہا ہے. عوام کو کوئی نہیں سوچ رہا. عوام کا حال بدحال ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کراچی کی جو عوام ہے، جیسے میرا حلقہ NA230، آپ کو پتا ہے میں نے الیکشن اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو آپ دیکھیں اس حلقے میں آپ کو سیوریج کا پرابلم نظر آئے گا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو وہاں گیس نہیں ملے گا. اب پانی کی جو ہے وہ بندش ہے وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. اب اس حالات میں عوام کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے. اچھا بلنگ آپ دیکھیں کہ 300 یونٹ کے اوپر کتنا بل کر دیا، 301 یونٹ ہوتا ہے تو کتنا بل کر دیا. ایک گھر نارمل گھر کا بل آپ نے 15,000 18,000 روپے کر دیا. جن کی سیلریاں 30,000 35,000 ہے، وہ اپنے گھر کا رینٹ ادا کریں کہ بجلی کا بل بھریں یا اپنے لیے کھانے کا کریں. کوئی سنوائی نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ تعالی کراچی کی عوام کو مایوس نہیں کرے گی. دیکھیں پہلے جو کراچی کے وارث بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے ہم کراچی کے وارث ہیں، اس بار کراچی کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور
ان کو بھی یہ پتا چل گیا, کراچی کی عوام کو بھی پتا چل گیا کہ ان کو تو خود کسی نے گود لیا ہوا ہے, ان کے تو نام کے آگے بھی کسی کا نام آتا ہے نا, تو پھر بھی جو ہے ان کو اقتدار تو دے دیا گیا. اب میرے جو حلقہ ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے حسان صابر جو ہے NA 236 سے جو ہے وہ فاتح قرار پائے نا, ان کو دے دیا گیا. مگر آپ اس حلقے میں جا کے سروے کریں, آپ کی ٹیم سروے کرے اور آپ معلومات کریں کہ اس حلقے میں ایک دن بھی وہ نظر آئے, جبکہ میرے حلقے میں مجھے جو ہے میرے جو ووٹ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40,000 پلس تھے, اور مجھے جو ووٹ دیے گئے وہ فارم 47 میں 2100 سمتنگ دیے گئے. مگر آپ وہاں جا کے معلومات کریں, ہیٹ اسٹروک کا جو پرابلم ہے, پانی کی شبیل لگانا تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے, اس کے علاوہ ایریوں میں جتنے مسائل ہے, ڈپارٹمنٹ میں جانا, اپلیکیشنیں دینا, عوام کے مسئلے حل کرنا, عوام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. دیکھیں اقتدار تو ہمارے پاس نہیں ہے نا, مگر ہم اپنی ذات سے جتنا ہو سک رہا ہے ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ جب تک کسی کے پاس پاور نہیں ہوتا نا, وہ کمپلیٹلی عوام کا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم محنت کر سکتے ہیں, بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں کہ الیکٹرک کے اگینسٹ بھی جو ہے یہ جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, جو بلنگ کا معاملہ ہے, تو فرائیڈے کو 28 جون کو بعد نماز جمعہ تحریک لبیک کراچی ڈویژن نے پورے شہر میں جتنے بھی کہ الیکٹرک کے دفعہ دے رہے ہیں اس کے باہر احتجاج کا پروگرام کیا ہے. لوگ وہاں جمع ہوں گے اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو حل کیا جائے. اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے, ہم وارث بن کے کراچی کے لیے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جو کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو, اور جو یہاں کی منتخب جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ پاکستان میں, بلکہ کراچی میں رہنے والا شخص جو ہے, پاکستان میں تو شاید پانی وغیرہ کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ٹینکر سے پانی ڈل رہا ہو. یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ یہاں پر بجلی ہے. اب جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ کراچی کے جتنے بھی چھوٹے بڑے علاقے ہیں سب جگہ 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور گرمی اس وقت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی اور دیگر جماعتیں, لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ آئیں سڑکوں پر اور ان کے لیے آواز اٹھائیں, تاکہ لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آواز ہو کر جو ہے احتجاج بلند کریں. بہرحال یہ ایجنڈے میں شامل ہے جیسا بھی آپ نے بتایا. اب یہاں تو مسائل کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. ابھی آپ نے جیسے تذکرہ سڑک کا کیا, ابھی مین یونیورسٹی روڈ ہے بالکل اب یہ ایجنڈے سے شاید یہ غائب ہو چکی ہے, اور جو اس کا حال ہوا ہے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جو مکین ہیں, گلشن میں گلستان جوہر کے اطراف کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس وقت اور خاص طور پہ 2 یونیورسٹیز اس روڈ کے اوپر ہیں, جی, اور جو اس وقت حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے, اور کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیسے پھر یہ معاملات چل رہا ہے؟ شاید کراچی کی صورتحال تو پاکستان میں بہت سارے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا کراچی, ان کو شاید کبھی علم نہ ہو کہ کتنی پیچیدہ صورتحال یہاں ہو چکی. کیا اس کے لیے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ فرمائیں. دیکھیں نا, کراچی کو جنہوں نے دیکھا نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کراچی کے مسائل کیا ہے. بات یہ ہے جو کراچی کے حکمران ہیں, جو جن کو پاور ملا ہوا ہے, جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. مگر بات یہاں تک ہو گئی ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کو دیکھ ہی نہیں رہے. نہیں دیکھ رہا ہے. کراچی میں ترقیاتی کام صرف آپ کی بک میں ہوتے ہیں, اور بک میں ہی بنتے ہیں, بک میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر ان کو عوام کا احساس ہوتا, کراچی کے اوپر توجہ ہوتی, تو یہ سارے مسائل ابھی تک وہ حل کر چکے ہوتے. مگر یہ نہیں لگتا کہ یہ مسائل حل ہوں گے. دیکھیں ہم نے 76 سال گزر گئے پاکستان کو بنے. آج آپ دیکھیں ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور آج بھی ہم پانی کے لیے, گیس کے لیے اور بجلی کے لیے پریشان ہیں. بالکل صحیح. ان کی ایک یہ یاسر بھائی پلاننگ ہے کہ عوام کو انہی مسائل میں رکھیں. اگر یہ عوام اس مسائل سے نکلے گی تو آگے کچھ سوچے گی. جب آپ کو پانی کے مسائل, آپ کا گیس کا مسائل, آپ کا بجلی کا مسائل, آپ اس میں ہی لگے رہیں گے
تو آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ اسی میں ہی اپنی جو ہے وہ پریشانی اسی میں دن گزاریں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ ملک کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہ پلاننگ کے تحت جو ہے ہمیں باقاعدہ جو ہے اس مسائل سے نہیں نکلنے دیا جا رہا. دیکھیں ٹینکر مافیا کو پانی مل رہا ہے, 15,000 روپے کا ٹینکر اس وقت شہر میں جو ہے وہ بک رہا ہے, سیل ہو رہا ہے. ان کے لیے اگر پانی ہے تو عوام کی لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت جو ہے ہمیں اس مسائل میں رکھا گیا ہے, مگر ان کو کچھ احساس ہونا چاہیے کہ کراچی وہ شہر ہے, دنیا کا میگا سٹی کہلاتا ہے, بڑے شہروں میں شامل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس شہر کا آپ نے کیا حال کیا ہے, اور اس شہر کا جب یہ حال ہے تو دنیا میں آپ کیا دکھا رہے ہیں, ہمارا کیا امیج جا رہا ہے دنیا میں کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے ہمارے شہر کی. تو کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, کہاں سے لوگ آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ جب تک آپ کی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ کی اکنومی اچھی نہیں ہوگی. آپ کی اکنومی اچھی نہیں ہوگی, آپ کا ڈالر نیچے نہیں آئے گا. جب ڈالر نیچے نہیں آئے گا آپ کی مہنگارت کم نہیں ہوگی. تو یہ سارا سسٹم تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا نا, شہر کو آپ کو خوبصورت بنانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. مگر نہیں کر رہے. نہ یہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, جو گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 40 سالوں سے, تو آپ یہ سمجھ لیں 35-36 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, اس کی باری گئی اس کی باری آئی, کوئی نیو چہرہ فیض آ ہی نہیں وہ سکتا. آئے تو تھے وہ جو وزیر اعظم کراچی سے, اور یہ, اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کو بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ نہ آئے. بھی جو ہے آپ کو پتا ہے 2018 کے الیکشن میں جیت کے کس طرح آئے تھے, ان کو بھی لایا گیا تھا, اور ان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد سے تو ملک کے حالات اور خراب ہوئے, کیونکہ اس کے بعد سے ایک اندرونی جنگ چھڑ گئی ہے. جی. کمپرومائز پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے لڑ رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے لڑ رہے ہیں. وہ اپنا جو ہے وار کر رہے ہیں تو یہ دفاع کر رہے ہیں, یہ وار کر رہے ہیں تو وہ دفاع کر رہے ہیں. عوام کا, ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. یہ صرف اور صرف اپنے ہی لڑائیوں میں جھگڑوں میں جو ہے وہ ملک کو برباد کر چکے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یقین کریں, میرا تعلق ایک بزنس مین سے بھی, میرا پراپرٹی کا بزنس ہے, میرا واسطہ کپڑے والوں سے بھی ہے, جویلری والوں سے بھی ہے, ہر طرح کے لوگوں سے. بالکل صحیح. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, آپ یقین کریں کہ لوگ اپنے خرچے تک جو ہے نا, جو اپنے آفس کے دکان کے وہ پورے نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح. وہ اپنی فیملی کو, ان کے پاس ورکرز کام کر رہے ہیں, وہ کہاں سے کیسے مینج کر رہے ہیں, یہ سب اپنا جو سرمایہ ہے وہ کھا رہے ہیں. بالکل ان کی جو کیپٹل ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور بہت سے جو ہے بڑے سرمایہ دار تھے جن کے پاس اچھی جو ہے انویسٹمنٹ تھی, وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری چلے گئے, باہر انہوں نے انویسٹمنٹ کر دیے. یہ حالات اگر رہیں گے تو آپ سوچیں کہ آنے والے وقتوں میں اور ہمارے پر مزید ہم جو ہے وہ مشکلات میں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے, یہ کس مرض کی دوا ہے, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کی جماعت سے لوگوں کو بڑی توقعات جو ہیں وہ وابستہ ہو گئیں, بڑی تعداد میں ووٹ بھی پڑا, یہ بھی بڑا کمال ہے کہ پاکستان کی دوسری ایسی پارٹی بنی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے, 18 کے اندر بھی. نتائج تو جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا جو بھی ہوں, لیکن حقیقت تو یہی تھی. لیکن اب کیا کرنے کا ارادہ ہے, اور خاص طور پہ اگر یہاں سے ابھی بلدیاتی مسائل کا جو تذکرہ کیا, ابھی بھی ہیں منتخب نمائندے موجود ہیں لیکن وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ. جس علاقے کا جو ناظم تھا یا جو بھی اب اس کی وہ ہے, وہ اب نہیں ہے, لوگ اس کی شکل ان کو یاد نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس کا کیا کرنا پڑے گا, یہ تو ذرا بتائیں, یہ کیسے کام کرے؟ دیکھیں نا, اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں جو بھی آئے, اور وہ جو مہر کراچی جو بنے ہیں, زیادہ تر یہ ہے کہ فنڈنگ ہی کسی کو نہیں مل رہی. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی کے جو ہے کونسلر اور چیئرمین ہیں, کچھ جگہ پیپلز پارٹی کے آئے, کچھ جگہ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے آئے. مگر بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو فنڈنگ ہی نہیں دیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مینجمنٹ. دیکھیں, آپ کی آفس ہے نا, اس میں یہ لائٹیں جل رہی ہیں, اے سی چل رہا ہے, یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو اس کے ایک مینجمنٹ ہے نا, اس کو دیکھنے والا ہے, اپنے ورکروں سے کام کروانے والا ہے. مگر ہمارے یہاں چیزیں تو سب ہیں, لو تو سب ہیں, مگر کوئی فالو کرنے والا نہیں, اس پہ فالو کروانے والا نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے شہر میں جو صفائی کے لیے جو سویپر وغیرہ ہیں وہ کس طرح سے صفائی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے,
یہاں سے انہوں نے جو ہے ڈسٹ اٹھایا وہاں پھینک دیا, بالکل. وہ لے کے نہیں جانا, ایک جگہ اس کو جمع کر دینا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. میں اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتا ہوں, چھوٹی سی بریک یہاں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. محمد لقمان قادری صاحب تشریف فرمائیں, اور ان سے بات ہو رہی تھی ذرا لوکل باڈیز کے حوالے سے. آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو سینیٹری کا جو اسٹاف ہے کیسے کام کرتا ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو پرابلمس کو ہم ہمیشہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلاتے ہیں, یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آج یہ کام نکالو کل کی کل دیکھیں گے, یہ سلسلہ ہمارے یہاں چلتا ہے. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے. اب جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ, پارلیمان کے اندر چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, ہیلم افیئرز میں جو ہیں وہ بھی معاملات کو ایسے ہی ایسا لگتا ہے چلا رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آج کا دن نکالو کل کی کل دیکھیں گے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو پھر کیسے کام ہوگا, یہ ذرا فرمائیں. دیکھیں نا, یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک مسائل حل ہوں گے ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈسٹ اگر وہ صاف کر رہے ہیں تو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دینا ہے, جو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہوا کے ساتھ اڑ کے اپنی جگہ پہ آ جانا ہے. اسی طرح جو ہے دیکھیں, دوسری چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس چیز کو کوئی مینج کرنے والا نہیں. جی, اپنی سیٹوں پہ تو سب بیٹھے ہیں, مگر اس سیٹ سے اٹھنا نہیں ہے. اور جب تک ان کو باہر آئیں گے نہیں, اٹھیں گے نہیں, وہ دیکھیں گے نہیں, جب تک کوئی کام ہوگا نہیں. اور اس چیز میں جو ہمارے چاہے چھوٹے لیول پہ ہو کہ بڑے لیول پہ ہو, سب کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بادشاہوں کی طرف فرمان جاری کر دینا ہے. مگر یہ وقت انشاءاللہ تعالی چینج ہوگا. دیکھیں, تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, کوئی پاور نہیں, پھر بھی وہ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. ہر جگہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور عوام نے الحمدللہ 2018 میں بھی بہت بھروسہ کیا تحریک لبیک پہ. 2024 کے الیکشن میں بھی بہت ہی زیادہ, تقریباً آپ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 کروڑ پلس جو ہے وہ ووٹ تحریک لبیک کو ملا ہے. مگر ہمارے ووٹ کاٹ کے بھی جو فارم 47 جو ہے اس کے حساب سے بھی 32 لاکھ سم تھنگ ووٹ پورے پاکستان سے تحریک لبیک کو ملے. تو عوام بھی ایک چیز سمجھ چکی ہے, اور عوام کا مائنڈ بھی جو ہے اب چاہتا ہے کہ چینج, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون میدان عمل میں موجود ہے, کون ہمارے لیے, کون سی پارٹی ہمارے لیے جستجو کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, ہمارے لیے آواز اٹھا رہی ہے. تو تحریک لبیک الحمدللہ ہر چیز میں سب سے آگے. دیکھیں, ہم وہ ایلیگیشن والی سیاست نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں نے یہ کرپشن کی, فلاں نے یہ کرپشن کی, فلاں نے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہو گیا اس کو آپ چھوڑیں, آگے بڑھیں. بالکل صحیح. اب آنے والے وقتوں کے لیے, آنے والے ٹائم کے لیے آپ آگے بڑھ جائیں. بالکل صحیح. جو ہو چکا نا, اب آپ اس کو روتے رہیں گے, ہماری گورنمنٹ آئے ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے, آپ کی کرپشن ہے, آپ کی گورنمنٹ آئے ہم آپ کو ڈالیں گے. تو اس سے انصاف تو نہیں ہو رہا نا, اس سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو ڈالا, اب ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان کو ڈالا. بالکل ٹھیک ہے. ملک کا کیا ملا؟ ملک عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ جی, عوام کے لیے خوشحالی آئی, ملک کی ترقی ہوئی, ہمارے حالات بدلے, بس سے بدتر ہوئے نا. صحیح ہے. تو اب وقت ہے کہ جو ہو چکا نا اس کو آپ بھولیں, آگے بڑھیں, آپس میں اتحاد کریں, بیٹھیں, جہاں آپ کی کہیں ناراضگی ہے اس کو دور کریں. جو آپ نے کرنا تھا ہو گیا سو ہو گیا. اب تو آپ سوچیں ملک کے لیے, عوام کے لیے. جب تک آپ نہیں سوچیں گے, نہیں بیٹھیں گے, ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ چیز سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ان کے پاس کون جائے؟ یا یہ چیز سمجھ رہے ہیں, یا سمجھنا نہیں چاہ رہے, یا یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ملک ترقی کرے, عوام کے مسائل ختم ہو. یہ اس چیز پہ آ ہی نہیں رہے. یہ اپنے ہی مسائلوں میں, اپنی ہی لڑائیوں میں, اپنی ہی جنگیں لڑ رہے ہیں. ملک کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تحریک لبیک جتنا ہو سک رہا ہے, جتنا ہو سک رہا ہے, وہ عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, ایشوز پہ بات کر رہی ہے.
دیکھیں آپ نے دیکھا 2024 کے جو الیکشن ہوا فیب میں ہوا، ہم جون کے اینڈ تک آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے کہیں احتجاج، کہیں توڑ پھوڑ، کہیں ہم نے روڈ بلاک کیا؟ کہیں نہیں کیا. بالکل. ہم نے ہر جگہ اپنی آواز اٹھائی، اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا، آن رائٹنگ دیا، ڈپارٹمنٹس میں گئے، عدالت میں گئے. ہم نے کہیں ملک کو نقصان ہونے والے کوئی کام کیے ہی نہیں، نہ عوام کو اور پریشان کرنے والے کوئی کام کیے ہی نہیں. تحریک لبیک پاکستان صرف ایک ایشوز کے اندر وہ آپ کو روڈوں پہ نظر آئے گی، جو وہ ایمانی ایشوز ہیں. جب ختم نبوت پہ کوئی بات ہوتی ہے یا دین کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے میں نہیں سوچتی. پھر وہ میدان عمل میں آپ کو روڈوں پہ نظر آئے گی، گلیوں میں نظر آئے گی، چوراہوں پہ نظر آئے گی. اس کے علاوہ تحریک لبیک آپ کو کسی بھی ایشوز پہ، پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے کسی بھی ایشوز پہ آپ کو نہ احتجاج کرتے ہوئے، نہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، یہ تو چیز ہے ہی نہیں، نہ سڑک بلاک کرتے ہوئے آپ کو کسی جگہ موجود، آپ کو اس جو انٹرنل ایشوز ہے اس پہ نہیں آئے گی. اس پہ وہ ڈپارٹمنٹس میں جا رہی ہے، ٹیبل ٹاک کر رہی ہے. اور اس وقت بھی جیسے ہمارا اگر کے الیکٹرک کے آفس کے باہر احتجاج ہے تو ہمیں کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی ایسا نہیں ہے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ عوام کے لیے ہم کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کے الیکٹرک نے اس وقت کراچی کی عوام کو لاوارث سمجھ لیا ہے، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کے وارث اب یہ ہیں، تحریک لبیک اب یہ کھڑی ہے، یہ میدان عمل میں موجود ہے. آپ کی جو آپ کا ظلم اور ستم ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. تحریک لبیک کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے پانی کا ایشو ہو، الیکٹرک کا ہو، گیس کا ہو، ہر ایشوز کے اوپر. یہاں تو مافیاز ہیں، بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی مافیا ہے، وہ ایک مافیا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے. وہ کل میں دیکھ رہا تھا کراچی کا ایک علاقہ ہے لیاقت آباد، اس میں ایک بلڈنگ کولیپس کر گئی. تو یہ مافیاز کی وجہ سے تو یہ حال اس شہر کا ہوا ہے. تو ان کے خلاف بھی کیا کوئی احتجاج ہے؟ کوئی ان کے خلاف بھی؟ ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایریاز میں ہیں، جیسے میرے حلقے میں جو بھی مسائل ہے، چاہے وہ اناتھرائز کنسٹرکشن پہ ہو، یا پانی کے کنیکشن پہ ہو، چاہے گیس کے کنیکشن پہ ہو، یا بجلی کے کنیکشن پہ ہو، یا کنڈا سسٹم ہو، ٹوٹی ہوئی سڑک ہو، سیوریج کا نظام، ہر نظام کے لیے، ہر کام کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ میں، کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہم جب تک ڈپارٹمنٹ سے رابطے میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہمارے مسائل، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں عدالت جانا پڑا، کورٹ جانا پڑا تو ہم وہاں بھی جائیں گے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ آواز اٹھائیں گے. اور جو ہے اس کے لیے ہم اپنی جو ہے جستجو اور محنت کرتے رہیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مگر جب تک پاور نہیں آئے گا نا، چینج نہیں آ سکتا. دیکھیں چینج لانے کے لیے آپ کو پاور چاہیے، اور پاور میں آئیں گے تو چینج آئے گا. چینج کمز ود دی پاور. اور جو اس وقت جو پاور میں بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو کہا نا، وہ چینج نہیں چاہتے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے. ہمارے جو ہے دادا، پھر میرے والد، پھر میں، اب میرے بچے. آج بھی ہمارے بچے جو ہے وہ پانی کی شارٹیج کے لیے، بجلی کی شارٹیج کے لیے، گھر میں کھانا پکانے کے لیے آج بھی ہمارے پاس گیس کا پرابلم ہے. لوگ بجلیوں کے اوپر ٹرینیں بنا رہے ہیں، دنیا میں بسیں بن رہی ہیں، گاڑیاں بن رہی ہیں، ہم پنکھا نہیں چلا پا رہے ہیں. کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے. آپ یہ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل. اس چیز پہ کون غور کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. کنسیڈریشن میں ہے ہی نہیں. جن کو اس وقت اقتدار دے دیا گیا ہے، جن کو جیتوا دیا گیا ہے، آپ دیکھیں وہ حلقوں میں نظر نہیں آئیں گے. یہ بھی کمال ہے. ایک دن کسی کے پاس آئے، ایک دن اگر اتنی شدید گرمی ہے، ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے، کسی نے ایک دن بھی شبیل لگائی، پانی کسی کو پلایا؟ آپ جا کے دیکھیں میرے حلقے میں، الحمدللہ میں زیادہ تو نہیں بتا رہا آپ کو، 12 سے 15 جگہ جو مقامات پہ ڈیلی ہم نے لگایا ہے. اور الحمدللہ شربت پلایا، دودھ والا پلایا، ہم نے روح افزا پلایا. یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے. دیکھیں ہم یہ جو کام کریں گے، ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہم ثواب کی نیت سے بھی تو کر رہے ہیں. کیا یہ چیز کرنے سے ہمارا رب راضی ہوگا؟ مرنا تو سب کو ہے نا. بالکل ایسا ہی. ایسے دنیا سے تو جانا ہے نا. جتنی بھی آپ جتنا بھی خزانہ جمع کر لیں، ایک دن تو جانا ہی ہے نا. کیا ہمارے لے کے جائیں گے؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں یہ
دکھیاری عوام ہے, آپ ان کے اوپر ذرا غور تو کریں یار. آپ دیکھیں تو صحیح, پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, ساری ایسی سڑکوں پہ بستیاں ہیں احتجاج یار. اس وقت ہے. رات گئے احتجاج چلتا رہا, اس قدر گرمی اور حبس ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں, لائٹ بند ہے 24 گھنٹے. کل میں رات کو نکلا ہوں تو بہت برا حال ہے, ناقابل بیان ہے, یعنی کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ دنیا میں جتنا غریب طبقہ ہے اس کے لیے حکومت جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کرتی ہے, جی سہولیات دیتی جی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, بسیں چلتی ہیں. آج آپ دیکھو, ہم کراچی شہر میگا سٹی جی چنچیوں پہ سفر کر رہے ہیں. 1917 کی جو ہے آپ دیکھیں آپ بسیں جی پاکستان میں چل رہی ہیں, آج بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹوٹی ہوئی بسیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ٹریفک کوئی لو ہے, چلو آپ دیکھیں کس آپ شہر کراچی کے اگر آپ حالات اور معاملات دیکھیں گے تو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو ہر معاملات میں, ہر چیز میں آپ کو بگاڑ ہے, مایوسی تباہی, ہوگی. بالکل مایوسی ہے, بالکل صحیح کہا. آپ کسی ایک چیز میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت صحیح وقت کام نے کر جو رہی ہے ہے, یہ شہر کے مثالی لیے ہے. کام کیا, کسی ایک چیز میں نہیں کہہ سکتے, ہر چیز میں آپ کو مایوسی ہوگی. شہر کراچی کی آپ رات کو نکلے تو اسٹریٹ لائٹیں بند پڑی, بند پڑی سولر سسٹم کی لائٹیں لگی ہیں, مگر اس کو کوئی مینج کرنے والا نہیں ہے. کہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ لائٹ بند ہو گئی تو اس کی وجہ کیا ہوئی, جی. اتنا لاوارث کر دیا وہ گیا ہے. نیچے ہزاروں لوگ موبائل کا چھیننے کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کا ہو جاتے ہیں. ہر سڑک کی یہی وہ داستان ہے, لائٹیں بند پڑی آپ اندھیرے میں, اندھیرے میں. شہر کراچی کو اندھیرے میں ڈبا دیا گیا ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں دے دی گئی ہیں, اندھیرا دے دیا ہے, پانی کے مسئلہ دے دیا ہے, گیس کا دے دیا ہے, الیکٹرک کا دے دیا. ہر ظلم و ستم جو ہے شہر کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور یہی شہر جو ہے جو اس وقت بھی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. سوتیلے بھی ہوتے ہیں نا, سوتیلے, ان کا بھی کچھ خیال کیا جاتا ان ہے. کا بھی خیال اب تو گیروں سے بدتر حال کر دیا گیا ہے. جو وارث بنے پھرتے تھے آج کہاں ہیں. بتائیے. صرف اور صرف جو ہے وہ کراچی کی عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے, کراچی کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. اپنا کہہ کے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کہہ کے جو مارتا ہے نا اس کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک صدر پاکستان, ایک وزیر اعظم, درجنوں وفاقی وزیر, ایم این اے, ایم پی اے, صفر نتیجہ. اور آج بھی ساری حالات پہ ذمہ داری ڈال کر اور دوسروں پہ ذمہ داری ڈال کے نکل جاتے ہیں. ادھر جب پروگرام سے بلاتے ہیں عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں آج بھی ان سے کہ آپ کا پرائم منسٹر جب الیکٹ ہوا, الیکٹ تو خیر مناسب نہیں ہے لفظ استعمال کرنا, جب اس کو لایا گیا تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا, کراچی کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. 1100 ارب روپے کا ایک دفعہ ایک لالی پاپ لے کر آئے اور اس کے بعد غائب ہیں. آج بھی اگر ان سے سوال کرو تو کوئی جواب کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو 2 سارے لاکھ جہاں گھر کی بنا کہانی. رہے تھے غریبوں کے لیے, 2 لاکھ پتہ نہیں وہ گھر یا 2 بنانے کا کروڑ کہہ کا, کے گئے تھے. شاید ہاں 2 کروڑ انہوں نے کہا تھا, 2 کچھ کروڑ پتہ نہیں کا تھا 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, 1.5 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ آج کوئی جواب نہیں ہے. آج تو عجیب عجیب کہانیاں وہ سنا رہے ہیں. تو کسی یہ تو بھی مذاق یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. کراچی نے اگر مینڈیٹ دے ہی دیا تھا تو کچھ تو اس کو کر کے دکھاتے چلیں. آدھا تھا جو بھی تھا یہ دلوایا ہی گیا تھا, ڈیلیور تو کرنا تھا. کوئی جواب نہیں ہے. کووڈ پہ ذمہ داری ڈال کے نکل جاتے ہیں. وہ آج بھی بڑے آسانی سے کہ وہ انہوں نے کووڈ آ گیا تھا اس لیے نہیں کر سکے. آپ بتائیں. پہلے یہ ڈال دیتے ہیں, پھر یہ کہہ دیتے ہیں وہ اپنا لہرا دیا کہ مجھے ہٹا وہ دیں. سائفر لہرا دیا کہ وہ سازش سائفر, ہو گئی. وہ آج تو میں تک کہنا سازش نہیں کہیں چاہ نہیں رہا پتہ تھا, وہ چل رہا. لہرا دیا بتائیں کہ مجھے ہٹا دیا. اپنا کچھ بتایا نہیں کہ کیا کیا. کیا کیا. صرف اور صرف جو ہے وہ باتیں کی کہ وہ پاکستان 6.6 گروتھ پہ تھا اور یہ تھا اور وہ پتہ نہیں تھا. کیسے تھا, وہ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا. کچھ بھی نہیں تھا, نہ پاکستان کے لیے کوئی کرنے کے لیے آیا کام, نہ پاکستان. دیکھیں یہاں کی عوام کے لیے کسی کا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے بادشاہت چاہیے مجھے, بالکل ایسا ہی. میرے فرمان جاری ہو. میں نے اب جو ہے پتہ نہیں کس کے آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی شکوہ شکایت تھی تو بقول انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں کو بھیجا, فلاں وزیر کو بھیجا, تو اپنی سیٹ سے اٹھ کے خود چلے جاتے. خود چلے جاتے. بادشاہت تو نہیں تھی نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ تو ایک عوام کے خدمت کار بن کے آئے نا. دیکھیں پرائم منسٹر بھی تو ایک عوام کے لیے ہی آتا ہے نا اس کی. تو آپ چلے جاتے, آپ بتاتے کہ یہ نہیں, یہ ایشوز ہیں. کیوں نہیں گئے؟ جب دیکھیں جب آپ میں غرور یا اکڑ یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر وہ 7.5 گھنٹے سے زیادہ وہ کبھی ادھر رکے نہیں. سب سے زیادہ جو اسٹے تھا میرے خیال میں وہ 7.5 گھنٹے کا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں تھا. وہ تو یہ بھی آ جاتے تھے جب اتنا جو ہے وہ شور ہوتا تھا کہ کراچی کو بھول گئے تو وہ آ جاتے تھے. پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کراچی کے تھے. جی.
یہ یہاں کلفٹن میں یا ہوا ان کو، جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے تو ہم نے ان کو ہوٹلوں پہ بھی بیٹھا ہوا دیکھا، بالکل ایسا ہی ہے. اور جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. اب ایک صرف دفعہ ٹوپی بھی ڈرامے تھے، کراچی کبھی کے کچھ علاوہ وہ کرتے کراچی تھے. کے لیے آواز نہیں اٹھائی انہوں کبھی نے. نہیں اٹھائی، کبھی نہیں کہا کسی بھی معاملے اسی پہ. لیے اس طرح جو گورنر سندھ بنے تھے انہوں نے کبھی کراچی کے لیے کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. بس وہ جب بادشاہت مل گئی تو اس کے بعد وہ فرمان جاری کرنے آفسوں میں بیٹھ گئے. عوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ میں پہلے سوچتا ہوں کیسی کیسی باتیں تھیں کہ وہ دیوار گرا دیں گے، یونیورسٹی بنا دیں گے گورنر ہاؤس کا. وہ گورنر ہاؤس میں سرکاری گاڑیوں میں کتے ادھر سے ادھر وہ جا رہے ہیں. یہ کچھ دیکھتے رہے ہیں ہم، یہ یہاں پر ہو رہا تھا، یہ ساری صورتحال تھی. اب آج بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں بہتری لائیں گے اور وہ آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جواب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ یہاں نمائندہ ہوتا، ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے وہ جواب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے. وہ جی کوئی سازش ہمارے خلاف کر دی تھی، کبھی وہ لنڈن پلان ہو جاتا ہے، کبھی امریکہ کا پلان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ. آج تک یہی ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. عوام کہاں جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی دیکھیں نا، ان کے پاس تو بس یہ جو ہے وہ ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی خود قسمتی ہے کہ ان کے جو ہے گڈ لگ آپ کہیں کہ ان کے پاس یہ بہانہ آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سائفر کی وجہ سے ہاں ہٹا نکال دیا گیا، سازش ہو گئی، کوئی ورنہ پتہ تو نہیں چلا. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اب بھی آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہونا. جب تک ایماندار دیندار جو خوف خدا رکھنے والے اقتدار میں نہیں آئیں گے، جب تک چینج نہیں آئے معاملہ گا. حل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو یہ چاہے کہ مجھے دین کو تخت پہ لانا ہے، اور دین کو تخت پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد دین اسلام ہے. بس دین کو تخت پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے حساب سے جو شریعت کہتی ہے اس حساب سے سارے قانون بنے. اس وقت ہم سودی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر چیز میں سود ہے. بالکل ایسا آپ دیکھ لیں بجلی کے بلوں میں بھی سود ہے، ہر جگہ گیس سود میں ادا کر رہے ہیں. گئے، بچوں کی فی واؤچر ہے اس میں بھی سود ہے. تو یہ سودی نظام تو کم سے کم آپ انٹرنل تو چینج کر سکتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی. لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مسئلے، یہ مسئلے، ٹھیک ہے آپ اسٹیپ تو لیں 1 بائی 1. ہم سودی نظام ختم نہیں کر رہے. جب سودی نظام ختم نہیں کر رہے تو آپ ظاہر ہے کہ سود کا لین دین تو کرنے والا کے خلاف رب نے اعلان جنگ کیا ہے. بالکل ایسا ہی. تو کیسے ترقی کر سکتے کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اور جب خوف خدا جن کے دلوں میں نہیں ہے، وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، جن کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. جب تک دیندار لوگ نہیں آئیں گے، اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملاؤں کی گورنمنٹ بن جائے گی، مولانا آ جائیں گے. آپ کے گھر پہ جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو آپ کو مولانا کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. جب بچوں کی پیدائش ہونی ہے تو اذان دینے کے لیے مولانا چاہیے، قاری چاہیے، حافظ چاہیے. اور جب آپ کی بات آتی ہے کہ آپ کے ملک کے جو معاملات چلانے ہو تو مولاناؤں کو نہیں لانا، دینداروں کو نہیں لانا. بھائی دیندار کوئی آنے کے بعد آپ کو کوئی سزائے موت تو نہیں دے دینا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب دین کا کوئی قانون آ جائے جہاں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ محفل میں اگر 100 لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، اس میں اگر ایک کا ہاتھ کٹا ہوا ہے نا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کو کس چیز کی. اور لوگ اس ڈر کے لیے، اس شرم سے کے مارے وہ چوری کرنا چھوڑ دیں گے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں دین جو ہے وہ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا. بالکل صحیح. مگر اس کی جو سزا ہے نا، جو ایک کو مل جاتی ہے نا، سب اس سے سسٹم پورا صحیح ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی لقمان بھائی، بالکل آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک پھر صورتحال یہی ہوگی کہ ہمارے یہاں جتنے بھی حالات جو اس کا ہم شکار ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سزا کے اوپر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے. اور جب چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری پھر سوسائٹی جو ہے وہ بھگتتی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال جی، اب وقت میرے پاس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. اور یہ جو اس وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ یہ جو ایک عوامی ایشوز ہیں نا، وہ یہی ہیں. شہر کراچی کے لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عوام میں آپ کیا تقریریں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا وہ ہے. تو باقاعدہ
گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اب تو ایسی غلیظ زبان استعمال، وہ تو 2018 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آج اپنے اس پہ عروج پر ہے وہ تو بہرحال یہی عوامی مسائل ہیں، بجلی کے، پانی کے، لوڈ شیڈنگ کے، جو 18 گھنٹے کی اور اس سے بھی زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بس یہی کچھ مسئلہ ہے. تو بھائی میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں جو عوامی مسائل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جو آپ کے مسائل کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں، وہی واقعتاً آپ کے لوگ ہیں، اور پھر آپ نے ان کا انتخاب کرنا ہے. دیکھنے میں کون کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی اچھی اس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، باتیں کتنی اچھی کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. اگر آپ کے لیے کوئی درد رکھتا ہے تو آپ کے درمیان بھی ہوگا، آپ کے لیے کام بھی کرے گا، اور وہ آپ کے لیے سوچے گا بھی. ورنہ ایسا ہی ہوا ہے کراچی کے ساتھ ہمیشہ کہ یہاں سے لوگ منتخب ہو کر گئے اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. لقمان قادری صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور جناب اب اپنا پروگرام جو ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ